یہ کہانی نا ہر مڈل کلاس گھر کی ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ کبھی کبھی نا ہم سوچتے ہیں کہ بچت کریں تو کیسے کریں۔ مہینے کی سٹارٹ میں نا لگتا ہے کہ اس دفعہ ضرور پیسے بچیں گے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں چلیں گے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بچت صرف زیادہ پیسے کمانے سے نہیں ہوتی ہے، بچت ہماری عادتوں سے بھی ہوتی ہے۔ تو آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ ہوپ سو آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، ہم نا آج بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ ہم بچت کیسے کریں، گھر کو کیسے مینیج کریں، اور ساتھ ساتھ نا ڈیلی کے جو رینڈم کام ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کچن کے، کوکنگ وغیرہ، کلیننگ، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ساتھ ساتھ وہ آپ دیکھتے جائیے گا، اور ساتھ میں آپ سے نا بجٹ پلاننگ کی نا آج بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مہینے کا نا بجٹ پہلے بنا لیں۔ سب سے پہلی عادت ہی جو ہے نا وہ بجٹ بنانا ہوتی ہے۔ مہینے کی نا انکم آتے ہی اندازے سے نا خرچ شروع نہ کر دیا کریں۔ سب سے پہلے ضروری جو چیزیں ہیں نا جو آپ کو چاہیے، جو لازمی ہیں، جیسے گروسری ہوگی، منتھلی بلز، بچوں کے جو ہیں وہ ایکسپینسز، اور ضروری جو آپ کی ضروریات ہیں نا، پھر دیکھیں گے کتنے پیسے جو ہے نا وہ بچتے ہیں، اور اس میں سے چھوٹی سی اماؤنٹ جو ہے نا وہ سیونگ کے لیے الگ کر دیں۔ اماؤنٹ چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ عادت بڑی ہونی چاہیے۔ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے آپ جمع کریں گے تو وہ ایک دن کافی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ گروسری کرنے جاتے ہیں نا تو گروسری کی نا آپ لیسٹ جو ہے نا بنائے بغیر نا شاپنگ کے لیے نہ جایا کریں۔ ہم اکثر نا گروسری لینے جاتے ہیں ایک چیز کے لیے، اور واپس آتے وقت بیگ میں 5-6 ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے شاپنگ سے پہلے کچن اور پینٹری جو ہے نا وہ چیک کیا کریں۔ جو چیز آلریڈی گھر میں موجود ہے نا اس کی دوبارہ شاپنگ نہ کریں، اور ایک سمپل رول بنائیں، جو لسٹ میں نہیں ہے وہ ٹرولی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ آپ نے لینا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میل پلاننگ کر لیا کریں، اور ڈیسائیڈ کر لیا کریں، ویکلی میل پلان کر لیا کریں کہ ہفتے کو کیا بنے گا، سنڈے کو کیا بنے گا، منڈے کو کیا بنے گا۔ اس سے بھی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ سیل میں نہ دیکھ کر نہ خریدا کریں۔ سیل کا نام نہ سن کر ہم سوچتے ہیں کہ بہت سستی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ابھی۔ لیکن اگر ہمیں نا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم صرف یہ سمجھ کے لے لیں کہ یہ سیل میں مل رہی ہے، ہمیں ضرورت بھی نہ ہو، تو میرے خیال میں یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے نا شاپنگ سے پہلے نا خود سے نا ایک سوال کیا کریں کہ یہ میری ضرورت ہے یا صرف میری خواہش ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو اسے بعد کے لیے چھوڑ دیں۔ باقی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پرچیزز جو ہے نا ہم ان پر بھی لازمی نظر رکھیں۔ بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ کبھی 200 کی چیز منگا لی، کبھی 300 کی چیز منگا لی، کبھی 500 کی منگوا لی، وہ ہم لکھتے نہیں ہیں، وہ ہم ایکسٹرا میں جانے دیتے ہیں۔ یہ بھی نا بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا بجٹ خراب کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی نا اماؤنٹ ہے، اس کا خیر کوئی نہیں اتنا خاص فرق پڑے گا، لیکن بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا گھر میں جو موجود چیزوں کا نا پورا استعمال کریں۔ ہر سیزن میں نا ضروری نہیں ہے کہ آپ کچن کے لیے کنٹینرز لیں، آئٹمز لیں، گھر کے لیے ڈیکوریشنز لیں، دوسری ہاؤس ہولڈ چیزیں لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو چیز گھر میں ہے اور ٹھیک کنڈیشن میں ہے اسے یوز کریں۔ مڈل کلاس لائف میں نا سمارٹ اسپینڈنگ کا نا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ضروریات پوری نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نا چیز خریدنے سے پہلے نا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ باقی بجلی اور گیس کا بھی خاص خیال رکھیں، اور ضروری جو ہے نا وہ بچت صرف نا گروسری میں نہیں ہوتی ہے، بھی اننیسیسری لائٹس بند کرنا بھی ہوتا ہے، اور ضرورت کے بغیر جو ہے نا وہ لائٹس اور یہ فینس وغیرہ یہ بند رکھا کریں۔ اس سے بھی بجلی کے بل میں کافی فرق پڑتا ہے، کافی کم بل آتا ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ چولہا گیس آن تب کریں جب آپ کو ضرورت ہے، جب نہیں ہے تو آپ چولہا بند کر دیا کریں۔ تو یہ چھوٹی سی جو ہے نا
احتیاط ہے، لیکن پورے مہینے کا نا فرق آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ایمرجنسی کے لیے بھی نا سیونگ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر مہینے نا چاہے بہت چھوٹی اماؤنٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ ایمرجنسی کے لیے نا الگ لازمی رکھ لیا کریں، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، خوشی غمی آتی ہے، تو جو ہے نا ایمرجنسی جو ہے نا وہ ہمیں پوچھ کر نہیں آتی ہے ابھی۔ ہر مہینے نا ایک نو ان نیسیسری شاپنگ جو ہے نا وہ پیریڈ رکھیں۔ مہینے میں کچھ دن ایسے رکھیں جہاں صرف ضروری چیزیں ہی خریدی جائیں نا۔ اگر گھر میں آلریڈی فوڈ، کلاتھس یعنی کہ کپڑے وغیرہ ڈیلی یوز کی چیزیں موجود ہیں تو بے شک آپ یہ شاپنگ جو ہے نا پوسٹ پون کر سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں نا شاپنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف شاپنگ کرنے کا دل ہوتا ہے، اور دونوں چیزوں میں نا فرق ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کمپیریزن ختم کریں۔ سوشل میڈیا پر ہمیں دوسروں کے بیوٹیفلز ہومز، شاپنگز اور ایکسپینسو جو ہے نا چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے گھر کا نا بجٹ دوسروں کی لائف سٹائل دیکھ کر نہیں چلانا۔ ہر گھر کی انکم، رسپانسبلٹیز اور ضروریات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اس لیے اپنے گھر کے حساب سے چلیں۔ سکون جو ہے نا وہ مہنگی چیزوں سے نہیں، سمجھداری سے بھی ملتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بچت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر خواہش ختم کر دیں۔ بچت کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نا ضروریات اور خواہش میں فرق سمجھیں۔ ہر مہینے تھوڑا سا پلان کریں، تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنٹرول کریں، اور تھوڑا سا سیو کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں اماؤنٹ بہت چھوٹی ہو، لیکن وقت کے ساتھ نا یہی اماؤنٹ جو ہے نا چھوٹی سیونگز ایک دن بہت کام آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، بچت پیسے بچانے سے پہلے عادتیں بیلنس سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ولاگ ہیلپ فل لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ گھر میں سب سے زیادہ بچت کس چیز میں کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں نا برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس چیز میں زیادہ بچت کرتی ہیں۔ اب میں بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا بجٹ پلان اس طرح کرتی ہوں کہ جو گراسری ہوتی ہے نا مہینے کی، وہ تو ظاہر ہم نے لینی ہوتی ہیں، وہ آپ لکھ لیں۔ جو آپ کو ضروری چیزیں چاہیے وہ آپ لکھ لیں۔ باقی بجلی کا بل ہو گیا، کچن کا سلنڈر، چونکہ ہماری گیس نہیں ہے تو ہم سلنڈر یوز کرتے ہیں، وہ لکھ لیا، وہ بھی لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں کے اسکول کی فیس ہوگی، ٹیوشن فیس ہو گئی، اور یہ وین کا کرایہ وغیرہ، یہ سب ہم نے لازمی دینا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی بہت اماؤنٹ جو ہے نا وہ ہمیں بچا کے رکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے ابھی۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک اپنا ہی ہمیں محتاج رکھے۔ بس یہ ہے کہ ہم سمجھداری سے جو ہے نا وہ پلان کریں، بجٹ کا پلان کریں، تو ہم جو ہے نا وہ کافی فضول ہر چیز سے نہ بچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں جو ہے نا وہ بجلی کا بل میں نے لکھ لیا ہے، کچن کا سلنڈر جو ہم منگواتے ہیں وہ لکھ لیا ہے، اس کے علاوہ دودھ والے کا بل لکھ لیا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس وغیرہ ظاہر ہے یہ بھی ہم نے لازمی دینی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ٹیوشن فیس، وین کا کرایہ، اور جو ہے نا وہ روزانہ کی جو ہوتی ہے سبزی وغیرہ منگوانی ہوتی ہے، فروٹ وغیرہ منگوانا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ، جو یہ آپ ویکلی ویجیٹیبلز منگوا کے رکھ لیا کریں۔ اگر آپ سبزی منڈی سے لیں تو وہاں سے کافی جو ہے نا وہ رعایت مل جاتی ہیں، کافی سستی سبزی مل جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے بچہ یا کوئی بڑا گھر کا بیمار بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا وہ سیونگ کرنی چاہیے، تھوڑے بہت پیسے رکھنے چاہیے۔ شاپنگ اگر بہت ضروری ہے تو کریں، اگر نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔